تم میرے یہ زنانہ کپڑے پہن لو، خدا کے لیے یہ ریشمی عبایا اور نقاب سنبھالو، اور خدا را اپنا یہ مردانہ لباس مجھے دے دو، میری جان کو سخت خطرہ ہے، مجھے ان ظالموں سے بچا لو۔ دریائے نیل کے تپتے ہوئے کنارے کھجور کے ایک سنسان اور گھنے باغ میں ہانپتی ہوئی زینب نے گڑ گڑا کر سامنے کھڑے مسافر نوجوان سے التجا کی۔ زینب مصر کے اس انوکھے دیہات السمحہ کی خاتون سردار الشیخہ امینہ کی بیوہ بہو تھی، جو وہاں کے سخت اور جابرانہ قوانین سے بھاگ کر اپنی آزادی چاہتی تھی۔ اس کے پیچھے الشیخہ امینہ کے خونخوار کارندے پڑے تھے، جن کی سربراہی حلیم نامی ایک کٹھور شخص کر رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے اس نوجوان نے زینب کی بے بسی دیکھی تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے اپنی پگڑی اور مردانہ چوغا اتارا اور زینب کے حوالے کر دیا۔ زینب نے جلدی سے وہ مردانہ لباس پہنا، اپنے بالوں کو پگڑی میں چھپایا اور اس کی تلوار ہاتھ میں لے کر ایک مرد جنگجو کے روپ میں گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے نکل گئی۔ دوسری طرف اس نوجوان نے پہلی بار زندگی میں وہ سیاہ روایتی عبایا پہن لیا اور چہرے پر ریشمی نقاب ڈالا۔ اس دور کے مصری مردوں کی طرح اس کے اپنے ہی سیاہ گھنے اور کمر تک آتے لمبے بال جب نقاب کے کناروں سے باہر لہرائے تو وہ السمحہ کی تاریخ کی سب سے پرکشش اور انوکھی دوشیزہ لگ رہا تھا، جس کا نام اب منزہ تھا۔ جب منزہ السمحہ گاؤں کی کچی سڑک پر پہنچی تو مٹی کے سرخ گھروں سے نکلتی عورتوں کے قدم وہیں جم گئے۔ السمحہ کی سب سے نڈر اور منہ پھٹ لڑکی فاطمہ، جو ہاتھ میں کلہاڑی لیے لکڑیاں کاٹ رہی تھی، اس ناوارد بیوہ کا غضب کا حسن دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ فاطمہ نے کلہاڑی ایک طرف رکھی، اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے منزہ کو دیکھا اور السمحہ کی دیگر عورتوں سے بولی، یا اللہ! السمحہ کی مٹی پر آج تک ایسی ریشمی گالوں والی لڑکی پاؤں رکھنے نہیں آئی۔ فاطمہ نے منزہ کے قریب جا کر بڑے پیار اور ہمدردی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ منزہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے فوراً اپنی چال ڈھال کو نسوانی نزاکت دی، پلکیں جھپکائیں اور دھیمی سریلی آواز میں بولی، بہن میں ایک مظلوم بے سہارا بیوہ ہوں، لٹیروں نے میرا سب کچھ اجاڑ دیا، السمحہ کا نام سن کر آئی ہوں، کیا مجھے یہاں سر چھپانے کی جگہ ملے گی؟ فاطمہ کا دل پگھل گیا۔ اس نے کہا، تم میری جھونپڑی میں رہو گی، جب تک السمحہ قائم ہے کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ فاطمہ منزہ کو اپنے ساتھ اپنے چھوٹے سے مٹی کے گھر میں لے آئی۔ السمحہ کا قانون تھا کہ تمام خواتین کو خود کفیل ہونا پڑتا تھا، اس لیے اگلی شام فاطمہ نے منزہ کے سامنے لکڑی کا ایک بڑا لٹھا رکھا اور کلہاڑی رکھتے ہوئے للکارا، چلو منزہ بہن، السمحہ میں رہنا ہے تو یہ نازک ہاتھ تھوڑے سخت کرنے ہوں گے، ذرا لکڑیاں تو کاٹ کر دکھاؤ۔ منزہ نے نقاب کے پیچھے سے گھبرا کر کلہاڑی کو دیکھا۔ اس نے نخرے سے کلہاڑی اٹھائی، اپنی پتلی نسوانی آواز میں چیخی، ہائے اللہ، یہ تو اتنی بھاری ہے، اور پھر کلہاڑی کو اتنے اناڑی پن سے گھمایا کہ وہ لکڑی پر لگنے کے بجائے زمین پر جا گری، اور وہ خود توازن کھو کر نوٹنکی کے انداز میں سیدھا فاطمہ کی باہوں میں جا گری۔ فاطمہ نے اسے سنبھالا تو دونوں کی نظریں ملی۔ منزہ کی گہری بڑی بڑی آنکھیں نقاب کے پیچھے چمک رہی تھیں، جبکہ فاطمہ کو منزہ کا جسم بہت سخت اور اس کے دل کی دھڑکن کچھ زیادہ ہی تیز محسوس ہوئی۔ فاطمہ نے اسے سیدھا کھڑا کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، تمہارا جسم تو کسی مضبوط درخت جیسا ہے منزہ، مگر نخرے بالکل شاہی محل کی دوشیزہ جیسے ہیں۔ منزہ نے فوراً بات گھمائی، اوہ فاطمہ بہن، میں تو ڈر گئی تھی، لکڑی دیکھ کر ہی میرا سانس رک گیا تھا۔ اگلی صبح نیل کے ٹھنڈے پانی کے کنارے عورتوں کا بڑا جھرمٹ لگا تھا۔ مٹی کے برتن بنانے والی اور کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنانے والی عورتیں گپ شپ میں مصروف تھیں۔ منزہ اپنے نیلے عبائی کو سنبھالتی مٹک مٹک کر فاطمہ کے ساتھ ان کے درمیان جا بیٹھی۔ وہاں مٹی کا گھڑا بنانے والی ایک موٹی اور الہڑ سی دیہاتی عورت صفیہ نے فخر سے اپنا گھڑا سامنے رکھ کر نخرے سے کہا، ذرا دیکھو تو صحیح، پورے السمحہ میں ایسا خوبصورت گھڑا کوئی بنا سکتا ہے؟ منزہ نے نقاب کے پیچھے سے صفیہ کو دیکھا اور نسوانی آواز میں طنز کرتے ہوئے بولی، صفیہ بہن، گھڑا تو تمہارا جتنا چوڑا ہے سو ہے، مگر ذرا اپنے چہرے کا حال دیکھو، السمحہ کی تیز دھوپ نے تمہاری رنگت کو بالکل زرد، پھیکی اور بے رونق کر دیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے نیل کا کوئی سوکھا ویران کنارہ ہو۔ یہ سنتے ہی صفیہ کا منہ غصے سے لال ہو گیا، مگر منزہ یہیں نہیں رکی۔ اس نے دوسری طرف بیٹھی ایک دبلی پتلی لڑکی مریم کی طرف دیکھا، بڑے پیار سے کہا، واہ مریم بہن، تمہاری رنگت تو مصر کی سنگ مرمر جیسی حسین ہے، اور یہ نقاب تمہاری جادوئی آنکھوں پر کتنا جچ رہا ہے، تم تو السمحہ کی سب سے حسین دوشیزہ ہو۔ صفیہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، اچھا تو میرا چہرہ زرد ہے اور یہ مریم تمہیں حور نظر آتی ہے؟ صفیہ نے غصے سے مٹی اور گارے سے بھرا ہوا ہاتھ منزہ کے صاف ستھرے ریشمی عبائے پر مار دیا۔ منزہ نے ایک زوردار نسوانی چیخ ماری، یا الہی، میرا قیمتی
ابایا خراب کر دیا اس چڑیل نے۔ مریم منزہ کی حمایت میں کھڑی ہو گئی اور صفیہ کو دھکا دیا۔ تم منزہ سے کیوں جلتی ہو؟ اس نے سچ ہی تو کہا ہے، تمہارا چہرہ واقعی زرد ہے۔ وہاں موجود دیگر عورتیں جیسے کلثوم اور رقیہ بھی اس ہنگامے میں کود پڑی۔ منزہ کی زبان کے نخروں سے آدھا گاؤں اس کا دیوانہ ہو چکا تھا اور آدھا اس سے جل بھن کر کوئلہ ہو رہا تھا۔ صفیہ نے غصے میں کپڑے دھونے کا لکڑی کا بھاری ڈنڈا اٹھایا اور منزہ کی پیٹھ پر جڑ دیا۔ منزہ اس اچانک حملے سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی اور ان عورتوں کے سامنے بالکل بے بس ہو گئی۔ صفیہ، کلثوم اور رقیہ نے مل کر منزہ کو گھیر لیا اور اس پر تھپڑوں اور ڈنڈوں کی برسات کر دی۔ ہائے ہائے، مر گئی فاطمہ، دوڑو، یہ چڑیلیں مجھے جان سے مار ڈالیں گی۔ منزہ اپنی چپلیں ہاتھ میں اٹھائے اپنا عبایا سنبھالتی ہوئی السمحہ کی گلیوں میں الٹے پاؤں بھاگی۔ وہ مٹی میں گرتی، ڈر کے مارے سنبھلتی اور عورتوں کے غصے کی مار کھاتی ہوئی سیدھی فاطمہ کے جھوپڑے میں جا چھپی۔ فاطمہ جو باہر یہ سارا تماشا دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، کچن کا بڑا چمچہ ہاتھ میں لیے اندر آئی۔ منزہ جھوپڑے کے ایک اندھیرے کونے میں دبک کر بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ اس کا عبایا مٹی سے اٹا ہوا تھا اور وہ درد سے بلبلاتی ہوئی اپنی باریک آواز میں رو رہی تھی۔ ہاں، توبہ ہے فاطمہ بہن، تمہارے گاؤں کی صفیہ اور کلثوم تو بہت زیادہ ظالم ہیں۔ میری پوری پیٹھ سجا دی انہوں نے، میں تو اب باہر بھی نہیں نکلوں گی۔ فاطمہ نے چمچہ اس کے سر پر ہلکے سے مارتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ بڑا شوق تھا نا عورتوں کے حسن کے فیصلے کرنے کا؟ منزہ بہن، عورتوں کے دل جیتنے آئی تھی یا ان سے پٹ کر اپنی ہڈیاں پسوانے؟ السمحہ کی عورتوں سے پنگا مت لیا کرو۔ ابھی منزہ اپنا یہ درد بھلا بھی نہیں پائی تھی کہ باہر ایک دم گہرا سناٹا چھا گیا۔ السمحہ کی بوڑھی، سخت گیر اور انتہائی تجربہ کار خاتون سردار الشیخہ امینا اپنے ہاتھ میں ہاتھی دانت کی روایتی لاٹھی لیے انتہائی روبدار انداز میں فاطمہ کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اس کے پیچھے گاؤں کی دو وفادار عورتیں فریدہ اور عائشہ پہرے داروں کی طرح چل رہی تھیں۔ فاطمہ نے گھبرا کر کھڑکی سے باہر دیکھا اور منزہ کا کندھا جھنجھوڑا۔ منزہ، جلدی سے نقاب سیدھا کرو، اپنے یہ لمبے بال اسکارٹ میں چھپاؤ اور زمین پر تمیز سے بیٹھ جاؤ۔ الشیخہ امینا خود آ رہی ہیں، اگر انہوں نے تمہارا یہ اکھڑا ہوا انداز دیکھ لیا تو وہ بہت سخت ہیں، ہمیں گاؤں سے نکال دیں گی۔ منزہ نے جلدی سے اپنے لمبے مصری بالوں کو اسکارف کے اندر سمیٹا، ریشمی نقاب چہرے پر ڈالا اور عاجزی سے ایک کونے میں بیٹھ کر خود کو سمیٹ لیا۔ الشیخہ امینا نے جھونپڑے میں قدم رکھا۔ اس کی عقاب جیسی تیز آنکھوں نے منزہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تو یہ ہے وہ نئی لڑکی جس نے آتے ہی صفیہ اور مریم کے درمیان حسن کا جھگڑا کروا دیا۔ الشیخہ کی آواز میں روب تھا۔ فاطمہ نے عاجزی سے سر جھکایا۔ الشیخہ، منزہ بہت بھولی اور نادان ہے، یہ تو بس صفیہ کی رنگت پر بات کر رہی تھی، اس کا کوئی برا مقصد نہیں تھا۔ الشیخہ امینا منزہ کے بالکل قریب آئی، اپنی لاٹھی سے منزہ کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی بڑی بڑی سرمئی آنکھوں میں جھانکا۔ منزہ نے ڈر کے مارے اپنی سانسیں روک لیں۔ الشیخہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور تیزی ہے، جیسے یہ کوئی عام دیہاتی لڑکی نہ ہو۔ فریدہ، عائشہ، ذرا اس کے ہاتھ دیکھو، کیا یہ برتن بنانے والی یا محنت کش عورت کے ہاتھ ہیں؟ فریدہ اور عائشہ آگے بڑھیں اور انہوں نے منزہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ منزہ کے ہاتھ تھوڑے سخت تھے، مگر اس وقت زیتون کے تیل کی وجہ سے تھوڑے نرم لگ رہے تھے۔ فریدہ نے کہا، الشیخہ، ہاتھ تو بظاہر نرم ہیں، مگر ان کی ہڈیاں کسی بہت ہی سخت جان شخصیت جیسی لگتی ہیں۔ منزہ نے فوراً صورتحال کی سنگینی کو بھانپا اور اپنی آواز کو انتہائی باریک، کانپتی ہوئی اور رونے والی نسوانی لوچ دی۔ الشیخہ امینا، میں ایک غریب مظلوم بیوہ ہوں، لٹیروں نے میرے شوہر کو مار کر میرا سب کچھ لوٹ لیا، میں تو بس السمحہ میں پناہ اور اپنی جان بچانے آئی ہوں۔ اگر آپ کو اس دکھیاری پر شک ہے تو میں بھی اس تپتے ہوئے صحرا میں چلی جاتی ہوں، بھلے مجھے وحشی جانور پھاڑ کھائیں، میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر منزہ نے نوٹنکی کے انداز میں ہچکیاں لے کر رونا شروع کر دیا اور اپنے ریشمی عبائے کے پلو سے فرضی آنسو پوچھنے لگی۔
منزہ کی یہ بے پناہ مظلومیت اور زار و قطار رونا دیکھ کر بوڑھی الشیخہ امینہ کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے اپنی لاٹھی نیچے کی اور نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، رو مت منزہ، تم یہاں فاطمہ کے پاس آرام سے رہ سکتی ہو۔ السمحہ بیواؤں کا ہی گھر ہے، مگر یاد رکھو یہاں کا قانون توڑنے والی عورت کو مصر کا یہ تپتا ہوا سورج بھی معاف نہیں کرتا۔ الشیخہ اپنے مریدوں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ الشیخہ کے جاتے ہی منزہ نے نقاب ہٹایا، ماتھے سے پسینہ پوچھا اور گہرا سانس لیا۔ یا اللہ، میری تو جان ہی نکل گئی تھی، یہ شیخہ تو بہت ہی تیز نکلی۔ فاطمہ نے قہقہہ لگایا اور تالی بجا کر بولی، واہ منزہ بہن، تم تو بڑی پکی اداکارہ نکلی۔ الشیخہ کو بھی رلا دیا تم نے۔ چلو اب جلدی سے اٹھو، کچن میں میری مدد کرو، آج ہم نیل کی مچھلی پکائیں گے۔ منزہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور فاطمہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ فاطمہ اب بھی اسے اپنی ایک بہترین سہیلی اور معصوم بیوہ لڑکی سمجھ کر بے پناہ محبت کرتی تھی، اور منزہ خاموشی سے اس کے گھر میں پناہ گزین رہ کر السمحہ کے ماحول میں گھل مل رہا تھا، جہاں محبت اور مزاح کا یہ سفر ابھی بہت طویل ہونا تھا۔ اگلی ہی صبح الشیخہ امینہ کے حکم پر گاؤں کی تمام خواتین السمحہ کے بڑے شاہی باورچی خانے میں جمع تھیں، تاکہ پورے دیہات کے لیے کھانا تیار کیا جا سکے۔ مٹی کے بڑے بڑے چولہے جل رہے تھے، دھوئیں اور مصالحوں کی خوشبو سے پورا ماحول مہک رہا تھا۔ چونکہ وہاں صرف عورتیں تھیں، اس لیے کسی نے بھی چہرے پر نقاب نہیں ڈالا ہوا تھا، بس سروں پر روایتی دوپٹے یا اسکارف بندھے ہوئے تھے، اور منزہ کے اپنے ہی سیاہ گھنے اور کمر تک آتے لمبے بال پیٹھ پر کھلے لہرا رہے تھے۔ صفیہ، کلثوم اور رقیہ تو دوسرے کونے میں مچھلی صاف کر رہی تھیں، اس لیے منزہ نے سکون کا سانس لیا۔ مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ السمحہ کی باقی عورتیں ان سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ وہاں مٹی کے بڑے سے سلیب پر مسالہ پیسنے والی دوسری تگڑی دیہاتی عورتیں حبیبہ اور سمینہ اپنے ہاتھ میں پتھر کا بھاری دستہ لیے کھڑی تھی، اور منزہ کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے دستے کو لہرانے لگیں تاکہ اس پر اپنا رعب جما سکیں۔ حبیبہ نے جان بوجھ کر منزہ کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے سمینہ سے بلند آواز میں کہا، ارے سمینہ بہن، سنا ہے کل گاؤں میں کوئی کہہ رہا تھا کہ رخسانہ مجھ سے یعنی حبیبہ سے زیادہ حسین ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود السمحہ کی سب سے بدصورت عورت ہے۔ منزہ مسالہ پیستی عورتوں کے درمیان گھبرائی ہوئی کھڑی تھی، مگر رخسانہ کو وہ پچھلے 2 دنوں میں دیکھ چکی تھی اور اس کے حسن سے واقف تھی۔ اس نے حبیبہ کی بات سن کر حبیبہ کی چال کو سمجھے بغیر اپنی پتلی نسوانی آواز میں نخرے سے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، ہاں بہن، تم بالکل سچ کہہ رہی ہو، اس رخسانہ کو تو میں نے دیکھا ہے، وہ تو واقعی بہت حسین ہے اور اس کے نقش بھی بہت پیارے ہیں۔ اس کے گلابی گال، پتلی ناک اور بڑی بڑی آنکھیں کتنی دل فریب ہیں۔ یہ سنتے ہی حبیبہ نے مسالے پیسنے والا ڈنڈا میز پر پچھاڑا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ منزہ کے بالکل قریب آ کر چلائی، اس کا مطلب ہے کہ میں حسین نہیں ہوں؟ منزہ نے ڈر کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائیں اور معصومیت سے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں حبیبہ بہن، تم اپنی جگہ بالکل صحیح ہو، بس رخسانہ کے مقابلے میں تمہاری آنکھیں تھوڑی اندر کو دھسی ہوئی ہیں، اور ناک بہت ہی بھدی، چورس اور موٹی ہے، جبکہ رخسانہ تو السمحہ کی حور لگتی ہے۔
ये सुनते ही हबीबा के तन बदन में आग लग गई। ओए अकल की अंधी, तू मेरी नाक को भद्दा और मोटा कहती है? हबीबा ने गुस्से से अपने पाँव ज़मीन पर पटके। मुनज़्ज़ा ने घबरा कर अपने दांतों तले उंगली दबा ली। या इलाही, ये मैंने क्या कह दिया? इससे पहले कि मुनज़्ज़ा वहाँ से भाग पाती, समीन और वहाँ खड़ी एक और चपलबाज औरत शरीफा ने लपक कर मुनज़्ज़ा को दोनों तरफ से जकड़ लिया। हबीबा ने गुस्से में लाल होकर किचन के चूल्हे पर चमकते हुए तपते गरम लोहे के तवे की तरफ इशारा किया। आज इस ज़बान दराज को अलसमा की औरतों से पंगा लेने, आज मेरी नाक का मजाक उड़ाने का ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये ज़िंदगी भर याद रखेगी। उन तीनों तगड़ी औरतों ने मिलकर मुनज़्ज़ा को उठाया और सीधा तपते हुए गरम तवे के ऊपर बिठा दिया। हाय अल्लाह, मर गई, मेरी कमर जल गई, या इलाही बचाओ। मुनज़्ज़ा ने एक ऐसे दिलदोज़ नस्वानी चीख मारी कि पूरे बावर्ची खाने की दीवारें हिल गईं। अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में जैसे ही उसने अपने हाथ तवे और चूल्हे की गर्म मिट्टी पर मारे, उसके हाथ और नाजुक जल्द भी बुरी तरह झुलस गए। वो तड़प कर तवे से उतरी और रोती चिल्लाती और अपने अबाए का दामन संभालती हुई अलसमा की गलियों में उल्टे पांव भागी। फातिमा, जो दूसरे कोने में आटा गूंथ रही थी, चमचा हाथ में लिए मुनज़्ज़ा के पीछे भागी और उसे रोते हुए पकड़कर सीधा अपने झोपड़े में ले आई। मुनज़्ज़ा झोपड़े के फर्श पर बैठकर अपनी कमर और हाथ पकड़कर बिलबिलाती आवाज़ में ज़ारो कतार रो रही थी। फातिमा ने गुस्से और हमदर्दी से उसे देखा। तुम क्यों उन औरतों के बीच में अपनी ज़ुबान चलाती हो? तुम्हें सुकून से बैठना नहीं आता क्या? मुनज़्ज़ा ने रोते हुए हिचकियाँ ली। हाय फातिमा बहन, मैं तो बस एक छोटी सी तजवीज़ पेश कर रही थी। मुझे थोड़ी पता था तुम्हारे अलसमा की ये औरतें इतनी खूनखार और ख़तरनाक हैं। उन्होंने तो मुझे ज़िंदा जलाने का इंतज़ाम कर दिया था। फातिमा ने अफसोस से सर हिलाया और अलमारी से ठंडा मरहम और जड़ी बूटियों का लेप निकाला। लाओ, इधर आओ, मैं तुम्हारे झुलसे हुए हाथों और कमर पर मरहम लगा देती हूँ, वरना छाले पड़ जाएंगे। मुनज़्ज़ा डर के मारे पीछे हटी। नहीं नहीं फातिमा बहन, तुम नहीं, लाओ ये मरहम मुझे दे दो, मैं खुद लगा लूँगी। फातिमा ने गुस्से से उसे घूरा। अरे तुम तो मेरी बड़ी बहनों की तरह हो, इसमें शर्माना कैसा? चलो चुपचाप मेरे पास बैठो। मुनज़्ज़ा और पीछे हटकर दीवार से लग गई। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मैं खुद लगा लूँगी, तुम पीछे हटो। फातिमा ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर लिटाते हुए रोब से बोली। बस, अब एक लफ्ज़ भी मत बोलना और चुपचाप यहाँ लेट जाओ। तुम्हारा जिस्म पूरी तरह झुलस चुका है, अगर मैंने अभी मरहम ना लगाया तो छाले हो जाएंगे। मैं मरहम लगाती हूँ। मुनज़्ज़ा डर के मारे अंदर ही अंदर कांप रही थी कि अगर फातिमा ने उसका अबाया पीछे से हटाया तो उसका सारा सच फाश हो जाएगा। वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बिस्तर पर तड़पने लगी। बस बस, अब मैं जा रही हूँ, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, मैंने कहा ना, मैं खुद मरहम लगा लूँगी। फातिमा बहन, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुम दूर हटो। मुनज़्ज़ा के हाथ बुरी तरह झुलसे हुए थे और वो दर्द से तड़प रही थी, मगर जैसे ही फातिमा मरहम लगाने के लिए उसके अबाई की तरफ बढ़ी, मुनज़्ज़ा की धड़कनें तेज़ होने लगी और उसे शदीद डर लगने लगा कि अगर फातिमा ने हाथ लगाया तो उसकी हकीकत खुल जाएगी। उसके हाथ जले हुए थे, इसलिए वो हाथों से फातिमा को रोक भी नहीं सकती थी और ना ही मरहम का बर्तन छीन सकती थी। उसने फ़ौरन बिस्तर पर लेटे लेटे अपने दोनों पैर उठाए और फातिमा के पेट पर अड़ा दिए। उसने अपने पैरों की ताकत से फातिमा को पीछे धकेलना शुरू किया और ज़ोर से चिल्लाई। कहा ना मैंने, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं किसी से मरहम नहीं लगवा सकती, इसलिए अब मैं खुद लगाऊंगी। बस तुम जाओ, बाहर जाओ यहाँ से। मुनज़्ज़ा ने अपने जले हुए हाथों को हवा में उठाए रखा और अपने पैरों से ज़बरदस्ती फातिमा को धकेलते धकेलते झोपड़ी के दरवाजे की तरफ ले गई और पैर मार कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। फातिमा ने बाहर मिट्टी पर खड़े होकर हैरत और गुस्से से बंद दरवाजे को देखा और बोली, इतना क्यों चीख रही हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आई थी। ठीक है, मरो मत लगाओ मरहम, मुझे क्या। फातिमा बड़बड़ाती हुई नील के किनारे की तरफ चली गई और अंदर मुनज़्ज़ा ने अपने जले हुए हाथों पर फूंक मारते हुए अपनी तेज़ होती धड़कनों के साथ एक गहरा सांस लिया।
मुनज़्ज़ा ने दरवाज़ा बंद पाकर जल्दी से जड़ी बूटियों का वो बर्तन खोला और अपने जले हुए हाथों और कूल्हों पर जैसे तैसे खुद ही मरहम लगा लिया। ठंडा लेप लगते ही उसे थोड़ी राहत मिली। अलसमहा का कानून बहुत सख्त था। वहाँ किसी आम मर्द को आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन काम काज के लिए ग़ुलाम आ सकते थे। उन ग़ुलामों में से अलशेखा अमीना का एक ग़ुलाम था जिसका नाम राशिद था। राशिद ने जैसे ही मुनज़्ज़ा को देखा वो उसके गज़ब के हुस्न का दीवाना हो गया। उसको मुनज़्ज़ा इतनी अच्छी लगी कि बस उसका दिल उसके कदमों में जा गिरा। जब राशिद ने सुना कि मुनज़्ज़ा बावर्ची खाने के तवे पर बैठकर जल गई है तो वो तड़प उठा और फ़ौरन देहात के मुआलिज से एक ख़ास ठंडा लेप बनवा कर लाया। वो मुनज़्ज़ा के सामने आकर खड़ा हो गया और मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए बोला, मुनज़्ज़ा खातून, मैंने सुना तुम जल गई थी, तो ये लेप लगा लो। राशिद उसके सामने बाकायदा लाइन मारने लगा, जिस पर मुनज़्ज़ा को सख्त गुस्सा आ गया और वो उसे भगाने लगी। अभी वो राशिद को वहाँ से निकालने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र दूर से आते हुए कुछ लोगों पर पड़ी। ये वही लोग थे जिनसे मुनज़्ज़ा ने नील के किनारे ज़ैनब की जान बचाई थी। उन्हें वहाँ देखकर मुनज़्ज़ा को शदीद डर लग गया कि कहीं वो इसे पहचान न लें। अपना सच छुपाने के लिए मुनज़्ज़ा ने फ़ौरन पैंतरा बदला और डर के मारे राशिद का हाथ पकड़कर उससे मटक मटक कर बातें बनाने खड़ी हो गई। राशिद का तो जैसे नसीब ही जाग गया। मुनज़्ज़ा का हाथ अपने हाथ में पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था और मुनज़्ज़ा चोर नज़रों से उन लुटेरों को देख रही थी जो उसके पास से गुजर कर आगे निकल गए। उनके जाते ही मुनज़्ज़ा ने सुकून का सांस लिया। राशिद ने मुस्कुराकर मरहम का बर्तन आगे बढ़ाया और बड़े लाड से बोला, मुनज़्ज़ा खातून, अब मुझे बताओ तुम कहाँ जली हो, लाओ मैं तुम्हारे हाथों से खुद मरहम लगा दूँ। मुनज़्ज़ा ने राशिद को देखा, नखरे से एक झटके से घूमी, अपने कूल्हे आगे को निकाले और तीखे तेवरों से साथ बोली, नहीं मेरे कूल्हे जले हैं, मैं खुद मरहम लगा लूँगी। राशिद ने जैसे ही सुना वो बुरी तरह झेप गया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो अपना मुँह छुपा कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसके जाते ही मुनज़्ज़ा ने गुस्से से अपने पाँव ज़मीन पर पटके अपने लंबे बाल पीछे झटके और बड़बड़ाते हुए बोली, मनहूस मारा बड़ा आया खबीस का बच्चा मुझसे बेतकल्लुफ़ हो रहा था, ये मुफ्त का आशिक बना फिरता है, दफ़ा हो यहाँ से। ये कहती हुई वो पैर पटकती अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी, जबकि नकाब के पीछे उसका गुस्सा और उलझन देखने लायक था। दरियाए नील की लहरें चमक रही थी जब अलसमहा गांव में एक नया गलगला बुलंद हुआ। अलसमहा की रिवायत के मुताबिक गांव की तमाम बूढ़ी, जवान, मोटी और पतली औरतें हर हफ्ते में 2 बार नील के बीचों बीच वाक़ एक सुनसान जजीरे पर जाया करती थी, जहां किसी मर्द की परछाई तक नहीं पड़ सकती थी। वहां जाने का मकसद ये था कि सब औरतें मिलकर सुकून से अपने हफ्ते भर के कपड़े भी धो लें और नील के ठंडे पानी में जी भर कर नहा भी लें। आज वही दिन था और पूरा देहात जजीरे पर जाने की तैयारी कर रहा था। जब बारी आई मुनज़्ज़ा खातून की तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। एक मर्द होकर वो औरतों के उस खुफिया जजीरे पर कैसे जा सकता था जहां सब ने मिलकर नहाना था। वो तो हर हफ्ते में 2 बार आने वाली उस क़यामत के बारे में सोच कर ही काँप उठा। मुनज़्ज़ा ने फ़ौरन नखरे से अपने रेशमी बाल पीछे झटके और शर्म का ऐसा ड्रामा रचाया कि कोई सोच भी ना सके। वो इंतहाई बारीक और कपकपाती नस्वानी आवाज़ में बोला, हाय अल्लाह, नहीं नहीं फ़ातिमा बहन, मैं इतनी शर्मीली औरत हूँ कि मुझे नील के पानी से भी शर्म आती है। मैं किसी के सामने नहीं नहा सकती, मुझे बहुत हया आती है। मैं अकेले तन्हाई में ही ठीक हूँ। फ़ातिमा ने कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और हंसते हुए बोली, अरे मुनज़्ज़ा, यहाँ कोई कानून नहीं है कि कोई अकेला रह जाए। तुम क्यों ऐसे छुपोगी? जजीरे पर सिर्फ हम औरतें ही तो होंगी और हर हफ्ते सब ऐसे ही जाती हैं। मुनज़्ज़ा की शर्म हया के बहाने सुनकर सफ़िया, कुलसूम, हबीबा और समीना जैसी लंबी चौड़ी और तगड़ी औरतें आगे बढ़ीं। सफ़िया ने मुनज़्ज़ा को घूरते हुए अपने मोटे मोटे हाथ कमर पर रखे और बुलंद आवाज़ में बोली, अरे मुनज़्ज़ा खातून, तुम्हारे नखरे तो मिस्र के अहराम से भी ऊँचे हैं। हम तुम्हें यहाँ अकेले ऐसे कैसे छोड़ दें? वैसे भी अलसमहा के बैरूनी दरवाजे पर लोग तुम्हारे हुस्न के दिलदादा हुए फिरते हैं और वो राशिद ग़ुलाम तुम्हारे पीछे पागल हुआ घूम रहा है। तुम अभी इस देहात में बिल्कुल नहीं हो। खुदा ना खास्ता कोई तुम्हें यहाँ से उठा कर ले गया या कुछ और हो गया तो हम अलशेखा अमीना को क्या मुंह दिखाएंगी? तुम हमारे इस तगड़े झुरमट में ही महफूज रहोगी। चलो अब सीधी तरह। मुनज़्ज़ा घबरा कर अपने रेशमी बालों को समेटने लगी, मगर तभी समीना ने आगे बढ़कर बड़े हमदर्दाना मगर मज़ाक़खेज़ अंदाज में मुनज़्ज़ा का हाथ थामा। उसने मुनज़्ज़ा के चेहरे और उसके कसरती बदन को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा कर कहने लगी, देखो मुनज़्ज़ा खातून, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। तुम और मैं यहाँ की बाकी औरतों की तरह खूबसूरत और मुतनासिब जिसामत की मालिक नहीं है, इसलिए तुम नहाने से नहीं शर्म आ रही है ना। तुम्हारी यह हटदर्मी कतराती हो और तुम्हारी जसामत काफ़ी हद तक मर्दों जैसी सख्त और चौड़ी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी तो ऐसे ही खुरदुरे बदन वाली दिखती हूँ। चलो चलो अब साथ मिलकर नहाते हैं, कोई नहीं देखेगा। समीना की बात सुनकर मुनज़्ज़ा ने अपनी बड़ी बड़ी सुरमई आंखें फाड़ कर समीना को देखा और दिल ही दिल में अपनी किस्मत को रोने लगा कि या अल्लाह, मुझे इन औरतों के सामने अपनी मर्दानी जिसामत का ताना भी सहना पड़ रहा है।
اس سے پہلے کہ منزہ کوئی نیا بہانہ تراشتی، حبیبہ اور صفیہ نے مل کر منزہ کی دونوں کلائیاں دبوچ لیں اور اسے جزیرے کی طرف جانے والی کشتی کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ منزہ اپنے پیروں کو مٹی پر رگڑتی ہوئی لہراتی ہوئی نسوانی آواز میں چیخنے لگی، ہائے مائری، چھوڑو مجھے، میں گر جاؤں گی، میری کلائیاں ٹوٹ جائیں گی، یا اللہ بچاؤ مجھے ان آفتوں سے۔ مگر ان لمبی چوڑی مصری عورتوں کے سامنے منزہ کی ایک نہ چلی۔ انہوں نے منزہ کو زبردستی کشتی کے اندر لا پچھاڑا۔ کشتی جیسے ہی اس سنسان جزیرے کی طرف بڑھی، منزہ نے خوف اور گھبراہٹ سے نیل کے چمکتے پانی کو دیکھا اور اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ کشتی جیسے ہی اس سنسان جزیرے کنارے لگی، السمہ کی عورتوں کا جوش دیکھنے لائق تھا۔ صفیہ، حبیبہ اور سمینہ نے تالی بجائی اور ایک دوسرے کو پانی کی طرف دھکیلنے لگی۔ منزہ دبک کر کشتی کے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور اپنے گیلے بالوں کو سمیٹتے ہوئے دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ ارے منزہ خاتون، اب کشتی سے باہر بھی آ جاؤ، کیا یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ صفیہ نے چلا کر کہا۔ نہیں نہیں صفیہ بہن، میں یہیں ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ، میں بس تمہارے کپڑے دیکھوں گی۔ منزہ نے اپنی باریک نسوانی آواز میں منت کی، مگر السمہ کی ان تگڑی عورتوں کو منزہ کے نخرے کہاں منظور تھے۔ سمینہ اور حبیبہ نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، آگے بڑھیں اور منزہ کو دونوں طرف سے ایسے اٹھایا جیسے مٹی کا کوئی ہلکا سا گھڑا ہو۔ منزہ ہوا میں پیر چلاتے ہوئے چیخنے لگی، ہائے مائری، چھوڑو مجھے، میں گر جاؤں گی، یا اللہ بچاؤ۔ مگر ان دونوں نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور منزہ کو سیدھا نیل کے گہرے پانی میں پچھاڑ دیا۔ چھپاک! منزہ نیل کے ٹھنڈے پانی میں جا گری۔ جیسے ہی اس کا ریشمی زنانہ لباس پانی سے پوری طرح بھیگا، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ پانی سے کپڑے جسم کے ساتھ چپکنے لگے تھے اور اس کا زنانہ روپ برقرار رکھنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں اور اسے شدید ڈر لگنے لگا کہ اب اس کا سارا سچ سب کے سامنے کھل جائے گا۔ وہ جلدی سے پانی کے اندر ہی خود کو سمیٹنے لگی، مگر باقی عورتیں اس کی گھبراہٹ کو اس کی وہی شرم و حیا سمجھ کر ہنسنے لگیں اور اپنے اپنے نہانے اور کپڑے دھونے میں مصروف ہو گئیں۔ ٹھیک اسی لمحے جزیرے کے دوسرے کونے پر کھجور کی گھنی جھاڑیوں کے پیچھے ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ صفیہ نے کپڑا پتھر پر پچھاڑتے ہوئے اچانک وہاں دیکھا تو اس کی آنکھیں غصے سے پھٹ گئیں۔ وہاں الشیخہ امینہ کا وہی عاشق مزاج غلام راشد منزہ خاتون کے حسن کا دیدار کرنے کے لیے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ صفیہ نے ہاتھ میں پکڑا کپڑا وہیں پھینکا، اپنے موٹے موٹے ہاتھ ہوا میں لہرائے اور ایسی فلک شغاف چیخ ماری کہ پورے جزیرے کے پرندے اڑ گئے۔ ارے کوئی اس خبیث دجال کے پیروکار کو پکڑو، یہ خبیث اس زنانہ جزیرے پر کیسے آیا؟ آج تو اس کی ہڈیاں توڑ کر اس پانی میں بہا دوں گی، نیل کے مچھلیوں کی غذا بناؤں گی اس منحوس کے خبیث وجود کو۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ صفیہ کی یہ خوفناک چیخ سنتے ہی حبیبہ، سمینہ، شریفہ اور یہاں تک کہ فاطمہ کا دھیان بھی منزہ کی طرف سے بالکل ہٹ گیا۔ السمہ کی تمام عورتیں اپنے اپنے ڈنڈے اور پتھر اٹھا کر راشد کی طرف ایسے بھاگیں جیسے شیرنی اپنے شکار پر لپٹتی ہے۔ راشد نے جیسے ہی ان تگڑی عورتوں کا یہ لشکری روپ دیکھا، اس کی گھگی بند گئی اور وہ اپنی پگڑی ہاتھ میں تھامے جھاڑیوں سے نکل کر پاگلوں کی طرح بھاگا۔ ادھر منزہ کو جیسے زندگی مل گئی۔ اس نے دیکھا کہ سب کا دھیان ہٹ چکا ہے تو اس نے بجلی کی سی تیزی دکھائی۔ پانی کی وجہ سے اس کے جو کپڑے کھل رہے تھے، اس نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں سے انہیں دوبارہ درست کیا۔ اپنے گیلے اور لمبے بالوں کو اسکارف کے اندر سختی سے جکڑا اور پانی سے نکل کر ایک بڑی چٹان کے پیچھے جا چھپی۔ اس نے فوراً اپنا وہی شرم و حیا کا لبادہ اوڑھ لیا اور ڈر کے مارے کانپنے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ جب عورتیں راشد کو جزیرے کے آخری کونے تک بھگا کر واپس آئیں تو منزہ چٹان کے پیچھے گھٹنوں میں سر دیے ایک دم معصوم اور نازک دوشیزہ بننے کی بہترین اداکاری کر رہی تھی، اور اس کے کانپتے ہوئے ہونٹ دیکھ کر فاطمہ نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈرو مت منزہ بہن، اس خبیث کو ہم نے نیل پار بھگا دیا ہے۔ السمہ کی عورتوں کے ہوتے ہوئے کوئی مرد یہاں پر نہیں مار سکتا۔ منزہ نے اپنے کھلے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ایک لمبا روبدار مگر دبا ہوا سانس لیا اور دل ہی دل میں بولا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج اس راشد خبیث کی وجہ سے میری عزت بچ گئی، ورنہ ان عورتوں نے تو میرا قیمتی راز نیل میں بہا دیا تھا۔ اسی رات کا منظر تھا۔ پورے السمہ گاؤں پر گہرا اندھیرا چھا چکا تھا اور نیل کی ٹھنڈی ہوا کھجور کے پتوں سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔
फातिमा के मिट्टी के झोंपड़े में दिए की धीमी मध्यम लौ टिमटिमा रही थी। बावर्ची खाने के उस हंगामे और राशिद के जजीरे वाले वाक़े के बाद अलसमहा की बूढ़ी अलशेखा अमीना ने गांव की सरहद पर नई बाड़ लगाने का हुक्म दिया था, जिसकी वजह से फातिमा दिन भर सख्त लकड़ियां और नोकीले पत्थर उठाती रही थी। उस मुशक्क़त की वजह से फातिमा के दोनों हाथ बुरी तरह ज़ख्मी हो चुके थे। हथेलियों पर गहरे कट लगे थे और उनसे हल्का हल्का खून रिस रहा था। मुनज़्ज़ा ने जब फातिमा के खून आलूद और ज़ख्मी हाथ देखे तो उसके दिल में एक शदीद कसक उठी। वो जो एक सख्त जान मुसाफिर था, फातिमा की इस हालत पर तड़प उठा। उसने जल्दी से ठंडा पानी लिया और बड़े ही प्यार और नरमी से फातिमा के ज़ख्मों को धोने लगी। फातिमा ने दर्द से कराहते हुए अपनी नम आंखों से मुनज़्ज़ा को देखा। मुनज़्ज़ा बहन, दर्द बहुत हो रहा है, मुझसे तो हाथ भी नहीं हिलाया जा रहा। आज रात हम भूखे ही सो जाएंगे क्योंकि मैं खाना नहीं बना सकती। मुनज़्ज़ा ने नखरे से अपने लंबे बाल पीछे झटके और अपनी बारीक नस्वानी आवाज़ में बोली, अरे फातिमा बहन, जब तक तुम्हारी ये मुनज़्ज़ा ज़िंदा है तुम भूखी कैसे सो सकती हो? तुम बस चुपचाप यहाँ बिस्तर पर बैठो, मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगी। मुनज़्ज़ा ने मिट्टी की रकाबी में मिस्र की रोटी और नील की मछली का सालन निकाला। वो बिस्तर पर फातिमा के बिल्कुल करीब बैठ गई। मुनज़्ज़ा ने अपने नाजुक नज़र आने वाले हाथों से निवाला बनाया। उसमें से मछली का कांटा बड़े ध्यान से अलग किया और निवाला फातिमा के मुंह के करीब ले गई। फातिमा ने मुस्कुराकर निवाला खाया और मुनज़्ज़ा इतनी मोहब्बत और लाड से उसे एक एक निवाला कर कर खिला रही थी जैसे कोई अपनी सबसे अजीज़ हस्ती का ख्याल रखता है। दिए की धीमी रोशनी में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और मुनज़्ज़ा की सुरमई आंखों में फातिमा के लिए एक अनकही तड़प साफ छलक रही थी। खाना खाने के बाद मुनज़्ज़ा जैसे ही बर्तन समेटने के लिए उठी, फातिमा ने अचानक बेचैनी से अपने कंधे हिलाए और मुज़हका खेज़ अंदाज में अपना मुंह बनाते हुए बोली, ओह मुनज़्ज़ा बहन, ओह खुदा के लिए जल्दी इधर आओ। मेरी पुश्त पर बिल्कुल दरमियान में शदीद ख़ारिश हो रही है। मेरे हाथ तो ज़ख्मी है, मैं खुद नहीं खुजा सकती, ज़रा मेरी कमर खुजाना। ये सुनते ही मुनज़्ज़ा के हाथ से मिट्टी का बर्तन छूटते छूटते बचा। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। एक मर्द होकर वो किसी नामहरम औरत की कमर पर हाथ कैसे लगा सकता था? उसकी धड़कनें एकदम 100 की रफ्तार से दौड़ने लगीं और उसे शदीद उलझन और डर लगने लगा। मुनज़्ज़ा ने अपनी बारीक आवाज़ को मज़ीद बारीक और घबराया हुआ बनाया, है मैं नहीं फातिमा बहन, मैं नहीं खुजा सकती, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं किसी की कमर को हाथ नहीं लगा सकती। फातिमा ने तड़प कर बिस्तर पर चक्कर काटा। हाय अल्लाह मुनज़्ज़ा, इस वक्त शर्म और हया को दफान करो, मुझे इतनी शदीद उलझन हो रही है कि मेरी जान निकल जाएगी। तो मेरी बड़ी बहनों की तरह हो, जल्दी से खुजाओ ना, यहाँ बिल्कुल बीच में। मुनज़्ज़ा बुरी तरह छिप गया। उसका पूरा चेहरा नकाब ना होने के बावजूद शर्म से लाल भभूका हो गया। उसने एक लंबा सांस लिया, अपने जले हुए हाथों की उंगलियां सीधी की और कांपते हुए हाथ से फातिमा के चुग्गे के ऊपर से उसकी कमर को हल्के हल्के छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियों ने फातिमा की पुश्त को छुआ, मुनज़्ज़ा के पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमाईं, आंखें बंद की और इंतहाई झिझकते हुए आहिस्ता आहिस्ता
فاطمہ کی کمر کھچانے لگا۔ فاطمہ نے آرام کا سانس لیا۔ ہاں 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 بالکل یہیں۔ واہ منزہ بہن، تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، میری تو جان ہی بچ گئی۔ منزہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس کا دل تپتے ہوئے توے کی طرح دھڑک رہا تھا اور وہ شرم کے مارے بستر سے دور جا کھڑی ہوئی۔ فاطمہ اس کی اس معصوم جھجک پر مسکرا دی، جبکہ منزہ اندر ہی اندر اس رومانوی الجھن اور فاطمہ کی قربت کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ اگلی صبح السمہ گاؤں کی بوڑھی الشیخہ امینہ نے لڑکیوں کو پہاڑوں سے جڑی بوٹیاں اور ایندھن چننے کا حکم دیا۔ منزہ خاتون اور فاطمہ دونوں کچی سڑکوں سے ہوتی ہوئی السمہ کے پیچھے واقع تپتے سرخ پہاڑوں کی طرف نکل گئی۔ منزہ جب فاطمہ کے پیچھے پیچھے ایک اونچی چٹان پر پہنچی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک خفیہ غار تھی جسے فاطمہ نے اپنی ذاتی مشق گاہ بنا رکھا تھا۔ وہاں چمڑے کا ایک چغا، پگڑی اور مردانہ مصری لباس ٹنگا ہوا تھا۔ منزہ نے جب گہرائی سے دیکھا تو پتہ چلا کہ فاطمہ السمہ کے سخت قوانین سے تنگ آ کر اسی غار میں مردوں کا بھیس بدلتی تھی اور پھر باہر کی دنیا، بازاروں اور میلوں میں مٹر گشتی کرنے کے لیے آزاد مرد بن کر گھومتی تھی۔ فاطمہ نے منزہ کو حیرت سے کھڑے دیکھا تو فوراً اس کا منہ دبوچ لیا اور غصے سے سرگوشی کی۔ خاموش منزہ، خبردار، جو تم نے گاؤں میں کسی کو یہ بات بتائی، اگر الشیخہ کو پتہ چلا تو وہ مجھے عمر بھر کے لیے قید کر دیں گی۔ منزہ نے اپنی باریک نسوانی آواز میں نخرے دکھائے۔ آئے ہائے فاطمہ بہن، تم اتنی نڈر ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر منزہ شرارت سے غار میں پڑی چیزیں اٹھا اٹھا کر کھیلنے لگی۔ اس نے چمڑے کا ایک کمان اٹھایا اور بولی، ارے واہ، تم نے تیر اندازی بھی سیکھی ہے، اور یہ تیر بھی تم نے خود بنایا ہے۔ منزہ چھوڑو، میری چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ فاطمہ نے غصے سے تیر چھیننے کے لیے لپک ماری۔ دونوں کے درمیان چیزیں چھیننے کی ضد بحث شروع ہو گئی۔ منزہ کبھی ادھر تیر ادھر کرتی تو کبھی ادھر۔ اسی کھینچا تانی میں اچانک فاطمہ کا پاؤں پہاڑ کی گیلی چٹان سے پھسلا۔ ہائے اللہ! فاطمہ کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی پہاڑ کے نیچے تیز بہتی ہوئی گہری نہر میں جا گری۔ فاطمہ کو ڈوبتا دیکھ کر منزہ نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنی زنانہ عبائی اور نقاب کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان خطرے میں ڈال کر سیدھا نہر کے تپتے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پانی کے اندر منزہ نے اپنی پوری کثرتی اور مردانہ طاقت کا استعمال کیا۔ فاطمہ کو اپنی مضبوط باہوں میں جکڑا اور تیزی سے تیرتا ہوا اسے کنارے پر لے آیا۔ جب منزہ نے فاطمہ کو ریت پر لٹایا تو اس کا زنانہ اسکارف کھل چکا تھا اور اس کے اپنے ہی لمبے گھنے مصری بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ پانی سے بھیگے عبائے کے پیچھے اب کوئی نازک لڑکی نہیں بلکہ ایک چوڑا، کثرتی اور وجیح مرد کھڑا تھا۔ فاطمہ نے ریت پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے لال ہو گئیں۔ مجھے تیرنا آتا تھا، تم ایک تگڑے آدمی ہو، تم ایک مرد ہو کر السمہ کی عورتوں کے درمیان رہ رہے تھے، تم ہمارے جھونپڑے میں رہے۔ فاطمہ غصے سے پاگل ہو کر جھنجھلانے لگی۔ کنان نے اب اپنی اصل گہری اور روبدار مردانہ آواز میں بات شروع کی۔ ہاں فاطمہ، میرا اصل نام کنان ہے، میں کوئی بیوہ عورت منزہ نہیں ہوں۔ میں اپنے خاندان پر ہوئے قاتلانہ حملے کے دشمنوں اور لٹیروں کا سراغ لگانے یہاں آیا ہوں، جو اس السمہ گاؤں کے کچے راستوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ فاطمہ نے غصے سے اپنے پاؤں زمین پر پٹکے اور چلائی، میں تو مری جا رہی تھی شرم سے۔ تم نے کل رات میری کمر کو جکڑا، تم کتنے خبیث، کتنے گھٹیا نظر کے مالک ہو۔ تمہیں پتا تھا کہ میں لڑکی ہوں اور تم جان بوجھ کر میرے اتنے قریب آئے۔ کنان نے اپنے لمبے بال پیچھے جھٹکے اور مسکرا کر بولا، ارے فاطمہ خاتون، میں تمہارے قریب نہیں آیا تھا، خارش تمہیں ہو رہی تھی اور تم نے ہی زبردستی مجھے بلا کر اپنی کمر کھجوائی تھی۔ اب زیادہ نوٹنکی اور نخرے مت دکھاؤ۔ دونوں ابھی پہاڑ پر ایک دوسرے سے بری طرح لڑ جھگڑ ہی رہے تھے کہ اچانک السمہ گاؤں کی طرف سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی ہولناک آوازیں گونجی۔ چوٹی سے نیچے دیکھا تو لٹیروں کے ایک بڑے گروہ نے السمہ پر حملہ کر دیا تھا
اور وہ مٹی کے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ السمحہ خطرے میں ہے۔ فاطمہ نے اپنی کلہاڑی اٹھائی۔ کنان کے اندر کا جنگجو جاگ اٹھا، اب لڑنے کا وقت ہے۔ وہ فاطمہ کے ساتھ پہاڑ سے نیچے کی طرف بھاگا۔ گاؤں پہنچتے ہی کنان نے اپنا زنانہ روپ پوری طرح تیاگ دیا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے لٹیروں کی تلواریں چھینی، ان کے آقا کے دانت کھٹے کیے اور اکیلے ہی 10 غنڈوں کو دھول چٹا دی۔ فاطمہ نے بھی اپنی کلہاڑی سے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ کنان کی اس بے پناہ مردانہ وجاہت، جلال اور بہادری نے السمحہ کی تمام عورتوں اور الشیخہ امینہ کی جان بچا لی۔ تمام لٹیرے اپنی جانیں بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب ہنگامہ ختم ہوا تو السمحہ کے سرخ گھروں کے درمیان شفق کی سرخی میں فاطمہ کنان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا غصہ پوری طرح ختم ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں کنان کے لیے بے پناہ محبت کا اعتراف تھا۔ فاطمہ نے نم آنکھوں اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کنان کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولی، کنان، تم نے السمحہ کا قانون توڑا، مگر تم نے ہماری عزت اور جان بھی بچائی ہے۔ مگر آج تمہاری اس بہادری نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے کنان۔ کنان کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فاطمہ کے ہاتھ کو سختی سے تھام لیا۔ السمحہ کے اس مصری دیہات نے کنان کو اس کا انتقام بھی دلا دیا تھا اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی محبت فاطمہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو چکی تھی۔